بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 5000 سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی سے مل گئی۔ اندر سے ایسا کیا نکلا کہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ سوال یہ ہے کہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے اس کشتی کو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھا؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو کشتی نوح سے متعلق حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا کی ذات سے انکار، رسولوں، نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں یعنی عذاب دیے۔ اور قرآن پاک میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خاندان کے افراد اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور ان کی بیگمات، باقی مختلف اقسام کے جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ایک عرصے سے سائنسدان حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھے۔ غیر مسلم سائنسدان یہ سوال کرتے کہ اگر طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام چند انسانوں اور دنیا کے تمام تر جانوروں کے جوڑے لے کر اس دیو ہیکل کشتی میں سوار ہوئے اور پانی کے بدترین عذاب سے بچ گئے تو آخر وہ کشتی کہاں گئی جن میں ان سب مخلوقات نے سفر کیا؟ حال ہی میں چین کے عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنی تحقیق کے اختتام کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی، جس کی چوٹی کی بلندی 12000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ جودی نامی پہاڑ کی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ پیارے دوستو، چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فرانسک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے وہ اتنے پرانے نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99% یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے بھی ہیں اور ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخباروں میں بھی اس زمن میں سوال اٹھائے گئے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے؟ عرب اخبارات میں لکھا کہ چینی اور ترک ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے کی جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ نے پہاڑی پر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت کی گئیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی بہت سی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی گہری تہہ میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر تک جا سکے۔ ناظرین گرامی، ایک سینئر چینی ماہر نے باضابطہ ایک پریس کانفرنس منعقد کر اپنی تحقیق سے آگاہ کیا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔
چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ بھی کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے لیکن ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور اکثر مشینوں کے ذریعے کوہ ارارات کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیوناراڈو نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ لیوناراڈو کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں بہت دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں یہ تمام اشیاء آئیں۔ اس نے یہ اشیاء برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ آثار قدیمہ ارونا فنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا۔ ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کرے اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لے۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ اکثر منکرین، خصوصاً اسلام کے منکر، ان واقعات کو صرف افسانوی قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ انڈے کی مانند بیض بھی تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اس طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الحود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ وہ ایک اونچے مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بائبل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ قرادہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم تاریخ دانوں نے کوہ قرادہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارات پر جا کر رکی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واضح نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، جبکہ اس کی اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے پانی کے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے اور ان کا مزار لبنان میں موجود ہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہ انفو کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ کلک کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔